مارچ کے حوالے سے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم پدرسری نظام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کریں اور آگہی دیں کہ یہ جنگ محض مرد اور عورت کے درمیان نہیں بلکہ یہ پدرسری نظام کی جہالت ہے۔ ہمارے مضمون کا عنوان ہے وہ 5 نکات جو پدرسری نظام سمجھ نہیں پاتا۔ پدرسری نظام کی کرامات کا نظارہ ہم نے اوائل عمری ہی میں کر لیا۔ نہ صرف ہم نے بلکہ ہمارے ابا نے بھی، جنہوں نے پدرسری نظام کی سفاکی کو پہچانا اور اپنی اولاد کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہوا کا رخ بھی بھانپ لیا۔ آج یہ چاہتا ہے کہ لکھ ڈالوں کیسے ہمارے ابا نے اپنی بیٹی کی باغی طبیعت کی تشخیص کرتے ہوئے پدرسری نظام کا ساتھ دینے کی بجائے نظام میں ہی درار ڈال دی۔ یقین جانیے اگر ہمارے ابا نے اپنے بیٹوں یعنی ہمارے بھائیوں کو صنفی فرق کی وجہ سے ہم سے زیادہ چاہا ہوتا، اگر تعلیم، خوراک، کیریئر اور تمام دوسری سہولیات میں بیٹوں اور ہم میں امتیاز روا رکھا ہوتا، ہماری خواہشات کا احترام نہ کیا ہوتا، ہمیں بلا وجہ روک ٹوک کا نشانہ بنایا ہوتا، ذہنی کچوکے دیے ہوتے، ہم پہ ہاتھ اٹھایا ہوتا، گالی گلوچ سے نوازا ہوتا، اپنی بے پایاں محبت اور شفقت سے محروم رکھا ہوتا، خاندان کے دوسرے مردوں کو ہم سے پوچھ گچھ کا حق دیا ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے جیسا انسان نہ سمجھا ہوتا، تو یقین مانیے ہم گھر سے بھاگ جاتے۔ جی بالکل درست سنا ہم نے، ہم گھر سے فرار ہو جاتے۔ ایسی ہی باغی طبیعت پائی تھی ہم نے، اور نظام کے خلاف احتجاج کرنے کی ہمت بھی تھی۔ لیکن سب لڑکیاں تو اتنی خوش نصیب نہیں ہوا کرتی نا کہ ان کے ابا بیٹی نامی مخلوق کو زمانے کے چلن کے برعکس پرواز کے لیے پر عطا کر دیں۔ ہر وقت طبیعت گری گری سی رہتی ہے، سر میں درد ختم ہی نہیں ہوتا، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا، دل زور زور سے دھڑکتا ہے، نقاہت بہت ہے، نیند نہیں آتی، بیٹھے بیٹھے چکرا کے گر جاتی ہوں، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، ہر دفعہ حمل تیسرے مہینے میں ہی گر جاتا ہے، بانجھ پن کی بہت دوائیں کھائیں لیکن کچھ بھی نہ ہوا، پڑھائی کرتی ہوں لیکن کچھ بھی دماغ میں نہیں ٹکتا، رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ہیں تکالیف کی ایک طویل فہرست کے ساتھ مزمحل تھکی ماندی چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار لیے ہمارے معاشرے کی اکثریت عورتیں اور لڑکیاں۔ ہم چونک جاتے ہیں جب 90% خواتین میں ان تکالیف کی وجوہات ہم ڈھونڈ نہیں پاتے، نظر آتا ہے تو بس وہ اضطراب اور بے چینی جس میں یہ سب عورتیں زندگی کے سفر میں سنگ و خشت سمیٹتے سمیٹتے ذہنی ہیجان کے ایک ایسے بھنور میں پھنسی نظر آتی ہیں جس کا پس منظر پدرسری معاشرے کی روایات، اقدار اور رسم و رواج کا شکنجہ ہوا کرتا ہے۔ ارے سیکھ لے کچھ گھرداری، کیوں سسرال جا کے میرا چونڈا کٹوائے گی؟ جس وقت دیکھو کدکڑے لگائی پھرتی ہے، سمجھتی نہیں کہ وہ لڑکا تو نہیں جس وقت چاہے گلی میں لونڈوں کے ساتھ نکل جائے۔ ارے یہاں بیٹھی کیا منہ بسور رہی ہے، باپ بھائی کو اٹھ کے پانی پلا اور پھر روٹی ڈال دے۔ اوف، پھر ایک اور لڑکی پیدا ہو گئی، کیا اچار ڈالوں گا میں ان کا؟ تم ہو ہی بانجھ، چڑیا کا بچہ تک پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ عورت تو ہے ہی بیماریوں کی پوٹ، ماں باپ کے گھر سے ہی یہ تحفے لے کر آئی ہے، تم نے بچہ خود ضائع کروایا ہے، مجھے وارث چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ پہلا بچہ لڑکا ہی ہوتا ہے۔
لڑکا تو بڑھاپے کا سہارا ہے، سو اسے تعلیم دلوانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن لڑکی، ارے اسے تو جہیز بھی دینا ہے، سو اس کی تعلیم پہ خرچ کیوں کریں؟ کیا کرے گی کالج جا کر؟ کیا بے نظیر بنے گی؟ اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی ہر پکار پہ لبیک کہے، چاہے کتنی ہی تھکی ہاری کیوں نہ ہو۔ اچھی بہنیں وراثت میں حصہ نہیں لیا کرتی۔ میکے کا دروازہ کھلا رکھنا ہے تو بھائیوں سے زمین جائیداد کا مطالبہ مت کرنا۔ بیگم، یہ آپ ہر وقت منہ سر لپیٹے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ نہ گھر کی پرواہ نہ بچوں کی فکر۔ ارے ان بہو رانی کو تو دیکھو، شام ڈھلتے ہی شوہر کے آنے سے پہلے ایسے بنتی سنورتی ہیں جیسے کوٹھے پہ بیٹھی ہوں اور تماشبین آنے کو ہیں۔ اے نوج، نہ شرم نہ حیا، گھر کنواری نندوں سے بھرا پڑا ہے اور ان کے کمرے سے کھلکھلاہٹوں کی آواز ہی بند نہیں ہوتی۔ اپنے کمرے سے فجر کے وقت باہر آ جایا کرو، یہی ہمارا رواج ہے۔ یہ ہیں تنزیہ فکرے، تان و تشنی، لعنت و ملامت، روک ٹوک اور بلا وجہ پابندیاں۔ یہ تیر وہ ہیں جو پدرسری معاشروں میں صنفی امتیاز کی چھتری تلے عورت نامی مخلوق سہتے سہتے روز جیتی اور روز مرتی ہے۔ پدرسری نظام آج تک کچھ بنیادی نکات سمجھ ہی نہیں پایا۔ پہلا نکتہ یہ کہ عورت اور مرد دو مخالف قوتوں کا نام نہیں، بنیادی جسمانی اعضاء کا فرق ہر دو کی صلاحیتوں، قوت فیصلہ، سوچ، اختیار، حقوق اور مقام کا تعین نہیں کر سکتا۔ دوسرا نکتہ یہ کہ عورت محض جسم کا نام نہیں، بلکہ ویسی ہی جیتی جاگتی امنگوں اور خواہشات بھری انسان ہے جیسا کہ مرد۔ تیسرا نکتہ یہ کہ ایک صنف کو طاقت کا مرکز اور دوسری صنف کو مطیع قرار دینا خلاف عقل ہے، اور اس سے معاشرہ وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتا جو انسان کو جنگلوں کے باسی سے مختلف بناتا ہے۔ چوتھا اور انتہائی اہم نکتہ یہ کہ معاشرے کی 50% آبادی کو پیدائش کے وقت سے ہی احساس دلا دینا کہ بائی ڈیفالٹ وہ اس مقام کی حامل نہیں جو دوسری صنف کو حاصل ہے، اس کے دل و دماغ میں ہیجان پیدا کر کے اسے کشمکش میں مبتلا کرتا ہے۔ پانچواں نکتہ یہ کہ پدرسری نظام یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ عورتیں اپنے باپ، بھائی، شوہر اور معاشرے کے دوسرے فیصلہ ساز مردوں کے رویوں کی بدصورتی سہتے ہوئے بول نہیں پاتی، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر پاتی۔ اس طرح سے یہ بدقسمت عورتیں دماغی ہیجان، اداسی، اضطراب، ناخوشی اور یاسیت کا شکار ہو کر طرح طرح کی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر سسکتی ہوئی بے جان مورتوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایسی چلتی پھرتی زندہ لاشیں جن کی روح اس نظام کے ہاتھوں گروی رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ عورت محض ایک جسم کا نام رہ جاتا ہے، ایک مجبور، اپنے بوجھ سے ہی بیزار اور بیمار جسم۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کوئی مفلوج فرد ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور اس سے بھی اہم ترین یہ کہ جس معاشرے کے افراد اس مفلوج عورت کی کوکھ سے جنم لیں گے اور گود میں پرورش پاتے ہوئے ان ہیجانی کیفیات کا براہ راست شکار بنیں گے، کیا وہ افراد نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ کیا وہ زندگی کی دوڑ میں وہ کچھ کر پائیں گے جو ملک و قوم کی تقدیر بدل دے؟ صاحبان نکتہ دان، سمجھ لیجئے کہ یہ کتھا ہم نے کیوں لکھی اور کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ بحیثیت ڈاکٹر ہم ان تمام بیمار جسموں کو دیکھتے ہیں اور بحیثیت انسان، ایک درد مند انسان، ان کی روح کے داغ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زخم کا نشان
پدر سری روایات کے شکنجے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو عورت کے ذہن کو شادولے کی آہنی ٹوپی پہناتے ہوئے اس کے جسم کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیتا ہے جس سے کوئی بھی خوشی اور سکون کشید نہیں کر سکتا۔ جی صحیح سنا آپ نے، کوئی بھی نہیں۔ جبر و اختیار سے جیتی گئی جنگ کے فاتحین بھی بے نیل و مرام ہی رہا کرتے ہیں۔